Hello dear friends, I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Today's lecture is about noun and its kinds. At the end of the lecture, you'll be able to know what is noun, how many kinds does it have and what are their names, how to identify them in a sentence, and at the end of the lecture, identify kinds of noun in the given practice. So let's begin. First of all, what is a noun? Noun is a word used to give a name to a person, place, thing, animal and feelings. नाउन एक लफ्ज़ है जो कि किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज़ को, जानवर को या फिर एहसास को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि रियान saw lions in the jungle. इस जुमले में रियान एक शख्स है, a person, animals, जो लायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो प्लेस है वो है जंगल. इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज बुक गिव्स मी मच हैप्पीनेस. यहाँ पे बुक इज द नेम ऑफ अ थिंग और हैप्पीनेस फीलिंग या एहसास है. तो ये सारे नाउन्स हैं. इसी तरीके से जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी. ये सारे नाउन्स हैं, चाहे वो टीवी हो, फर्नीचर है, जिस रूम में आप बैठे हैं वो नाउन है, या फिर कोई सीनरी आपके सामने है, कोई घड़ी है, ये सारे नाउन्स हैं. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ noun. Common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. अब इन पांचों को बारी बारी हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले common noun. It is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. अब एक जैसे जो चीज़ें हैं या लोग हैं, उन्हें जब कॉमनली एक नाम दिया जाता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन का मतलब ये है कि एक लफ्ज़ जो सबके लिए इस्तेमाल किया जाए. जैसे कि शी इज़ अ स्टूडेंट. अब इस जुमले में स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है क्योंकि क्लास में बाकी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये कॉमन है. इसी तरीके से वी बॉट सम बुक्स. अब यहाँ पे जब बुक की हम बात करते हैं तो हम कोई नाम जाहिर नहीं कर रहे, और बुक्स बेशुमार हैं. बहुत सारे बुक्स हैं जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं. तो ये लफ्ज़ बुक एक कॉमन नाउन है. अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ, जो कि बिल्कुल कॉमन का अपोजिट है. इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस. प्रॉपर हेयर मीन्स वंस ओन. जो प्रॉपर नाउन है ये एक मखसूस शख्स, चीज या फिर जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मतलब खास कोई बंदा है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अब्राहम लिंकन वॉज अ ग्रेट यूएस प्रेसिडेंट. इस जुमले में अब्राहम लिंकन जो कि एक नाम है, ये प्रॉपर नाउन है. ये प्रॉपर इसलिए है क्योंकि अब्राहम लिंकन कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं है. तो हम जो बात कर रहे हैं वो मखसूस इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं. इसी तरीके से आई यूज सैमसंग मोबाइल. अब यहाँ बात हो रही है सैमसंग मोबाइल की, नोकिया की नहीं हो रही, ओप्पो की नहीं हो रही है. हम बात कर रहे सैमसंग की. तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर नाउन बन गया. तो अब हम
کامن ناؤن اور پراپر ناؤن میں جو بنیادی فرق ہے یا اس کی پہچان ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اس جملے میں ابراہم لنکن واز اے گریٹ یو ایس پریزیڈنٹ. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابراہم لنکن ایک پراپر ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک نام ہے. ایک بندے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ہم کسی اور پریزیڈنٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اور اسی جملے میں جب آپ دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ, یہ ایک کامن ناؤن ہے. کامن اس لیے کہ امریکہ کے بہت سارے پریزیڈنٹس ہیں, چاہے وہ جارج ڈبلیو بش ہو, اوباما ہو, واشنگٹن ہو, روزویلٹ ہو, یہ سارے ان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہیں ابراہم لنکن. اس لیے یہ پراپر ہے, اور پریزیڈنٹ جو کہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کامن ناؤن ہے. اسی طریقے سے بی ایم ڈبلیو از اے ویری ایکسپینسو کار. تو یہاں پہ بی ایم ڈبلیو جو کہ ایک کمپنی کا یا ایک گاڑی کا نام ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. گاڑیاں تو بہت ساری ہیں, چاہے وہ مرسیڈیز ہو, ٹویوٹا کے ہو, لیکن ہم بات کر رہے ہیں بی ایم ڈبلیو کی. تو اس طریقے سے بی ایم ڈبلیو از اے پراپر ناؤن اینڈ کار از اے کامن ناؤن. Moving ahead, what is collective noun? It is a name of a number or group of persons or things taken together and spoken of as a whole. Collect کا مطلب ہے جمع کرنا. تو یہاں پہ اگر ایک گروپ کو یا نمبر آف پیپل کو آپ ایک مخصوص نام سے پکارتے ہیں, ان سب کو ایک ہی نام دیتے ہیں, تو اسے ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. جیسے این آرمی. اب آرمی جب ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کلیکشن آف سولجرز. اس میں ایک سولجر نہیں, بہت سارے سولجرز ہیں, ان سب کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. A crowd, collection of people. کراؤڈ ہجوم کو کہتے ہیں. تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس ایگزامپل میں دیکھیں, the US Army was defeated in Afghanistan. اب یو ایس آرمی واز, ہم ور استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک نام ان سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جیسے ٹیم, تو اس کے لیے ہم سنگولر جو ورب ہے وہ استعمال کریں گے. The police dispersed the crowd. یہاں پہ پولیس بہت سارے تھے تو ان کو ایک ہی نام دیا ہے پولیس, اور کراؤڈ مطلب بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ جنہیں ڈسپرس کر دیا, منتشر کر دیا گیا. تو یہ تھا کلیکٹیو ناؤن. اب آتے ہیں مٹیریل ناؤن کی طرف. It is a name of a material of which things are made. مطلب کوئی بھی چیز جس سے اگر کوئی مٹیریل ہے, سیمنٹ ہے, لکڑی ہے یا سونا ہے, اس سے کوئی چیز بنی ہو اسے ہم مٹیریل ناؤن کہتے ہیں. چاہے وہ گولڈ, اسٹیل, ووڈ, کاٹن, واٹر, اس طرح کوئی بھی چیز ہو. جیسے ایگزامپلز میں دیکھیں, he won a gold medal. اس کا مطلب یہ ہوا he won a medal that is made of gold. اس نے کون سا میڈل جیتا؟ گولڈ میڈل یا سلور میڈل؟ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ گولڈ کا. تو یہ ہے مٹیریل ناؤن. They wear cotton cloths. کون سے کپڑے پہنتے؟ کس چیز کے بنے ہوئے؟ Cloths made of cotton. So this is called material noun. And lastly, abstract noun. It is usually the name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs. مطلب یہ کسی خصوصیت
جو خاصیت ہوتی ہیں اسے ظاہر کرنے کے لیے، یا کسی عمل کو ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر کوئی کنڈیشن حالت ہو اسے ظاہر کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے، جیسے اس میں مٹیریل نہیں ہے. ٹھیک. اب جیسے کوالٹی میں کائنڈنیس، ہارڈنیس، ہانیسٹی، وزڈم، بریوری، سیڈنس، یہ سارے الفاظ جو ناؤن ہیں یہ ایڈجیکٹو سے بنائے گئے. جیسے کائنڈ سے کائنڈنس، ہارڈ سے ہارڈنیس، ہانیسٹ سے ہانیسٹی، وزڈم سے وائس سے وزڈم، بریو سے بریوری، سیڈ سے سیڈنس. اسی طریقے سے اگر ایکشن کی ہم بات کریں تو اس میں لافٹر، موومنٹ، ججمنٹ، ہیٹریڈ، یہ الفاظ جو ایکشن میں ہیں وہ ورب سے بنائے گئے. جیسے لاف، لافٹر، موو، موومنٹ، جج، ججمنٹ، ہیٹ، ہیٹریڈ. اور جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو کس حالت میں کب، جیسے چائلڈہڈ، سکنس، بوائے پاورٹی، سلیپ. تو یہ کامن ناؤن سے بنائے گئے. اس میں کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہی ہے. کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہی از نون فار ہز بریوری، وہ اپنی بہادری کے لیے جانا جاتا ہے. نیلسن منڈیلا واز اے مین آف وزڈم. تو نیلسن منڈیلا جو جانا جاتا ہے یا مشہور ہے وہ ہے اس کی دانائی کے لیے، عقل مندی کے لیے. تو یہاں پہ بریوری اور وزڈم یہ دو ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں. اب ہم آتے ہیں پریکٹس کی طرف. یہاں پہ 10 جملے دیے گئے ہیں. انہیں آپ نے غور سے پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، مٹیریل ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، اور ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ پانچوں آپ نے ان جملوں میں دیکھنے ہیں. جیسے پہلا جملہ، He gave me a bunch of flowers. Wisdom is better than strength. Cleanliness is near to godliness. This is made of silver. We run a steel factory. The class is studying grammar. Never tell a lie. The elephant has a great power. He is known for his bravery. Mandela is famous for wisdom. یاد رہے کہ ایک جملے میں 2 ناؤن بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مختلف، کامن، پراپر یا مٹیریل اس میں ہو سکتا ہے. کامن تو آپ نے وہ سارے انڈر لائن کرنے ہیں، ایک کاپی پہ آپ لکھیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. For more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.